بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا کے نام پر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کورونا وائرس کا نام جہاں کہیں آتا ہے وہیں پر فوراً موت کی یاد آتی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس بیماری میں؟ وہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ چائنا میں جو ظلم ہوا مسلمانوں پر اور خاص کر اس جوان بیٹی پر، بے گناہ بے قصور پر وہ ریپ کا معاملہ ہوا اور اس پر اس کی جو آہیں نکلی، اور غالب گمان سب کا یہی ہے کہ اس آہوں کا بدلہ ہے چائنا پر یہ کورونا کا عذاب۔ خیر، فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر غالب گمان ایک انداز سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے اور اکثریت کا انداز وہی ہے جو ابھی عرض کیا گیا۔ بہرحال، اب اس میں اپنے آپ کو کس طرح بچائیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رجوع کر لیں، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں کہ اے اللہ، اب سے میں آپ کی مان کر چلوں گا یا چلوں گی، تو انشاءاللہ آپ عذاب الہی سے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ اب رہی بات احتیاطاً کیا کریں، تو ماسک اس کا کوئی خاص حل نہیں ہے۔ یہ ایک ہوا چلا ہوا ہے کہ ماسک بک رہے ہیں اور ماسک پہنے جا رہے ہیں، اور ماسک کا عام رواج پڑ چکا ہے، جبکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ماسک کا نام و نشان نہیں ہے اور وہاں پر کوئی مریض نہیں ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ماسک کا خوب رواج ہے اور وہاں کئی سارے مریض ہیں۔ تو اس لیے ماسک کا اس میں کوئی خاص انٹرفیرنس نہیں ہے۔ رہی بات کرنا کیا ہے، وہی جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہاتھ کو دھویا کریں، باہر سے آئے تو ہاتھ دھو لیں۔ اور یہ جو بات چل رہی ہے نا احتیاط کے نام پر کہ احتیاطاً یہ کریں یہ کریں، دوستوں ان میں اکثر وہ باتیں ہیں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں مذہب اسلام میں ہمیں مذہبی طور پر سکھائی گئی ہے کہ اس کے کرنے پر آپ کا فائدہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، کہ آخرت میں اس کے لیے آپ کو ثواب بھی ملے گا، یعنی جسمانی باڈی مینٹیننس بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کا بدلہ بھی مل رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور خاص شاید آپ کو نہ پتہ ہوگی، چائنا میں نان مسلمز جو ہے وہ مسلمانوں سے وضو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں صفائی کے لیے کیا طریقہ اپناتے ہیں وہ ہمیں سکھائیں، لہذا وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے وہاں پر۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہر دور میں مذہب اسلام ہی سے رہبری لی گئی ہے اور اسی کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور حالات صحیح ہو گئے ہیں، یہ ایک کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ مگر دوستو، یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اسلام سے اگر غافل رہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اور نقصان ہمارا اپنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور مسواک فرماتے؟ کیا یہ بات آپ کو یاد نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اگر یہ بات یاد نہ ہو تو اب آپ کے علم میں جب آ گئی یہ بات، تو آپ کو چاہیے کہ ہم سب اب اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کے ساتھ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ رہی بات آج کی خاص بات، وہ آپ کو سنانی ہے کہ دنیا بھر کے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت نے اپنی وہ دعاؤں والی تحریر، دوستوں اگر آپ کو وہ تحریر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان کی وہ دعاؤں والی تحریر کے بعد ایک بزرگ نے انہیں ایک اپنا خواب سنایا، جو تبلیغ کی لائن سے بہت ذمہ دار قسم کے ہے اور نیک طبیعت آدمی ہے، کہ میرے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بشارت مجھے نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں پڑھنے فرمائی کہ اس سے عافیت ہوگی۔ تو آئیے وہ پیش کر دوں کہ وہ چیزیں کیا کیا تھی۔ وہ 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک 3 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتے ہیں نماز میں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورہ، اور 313 مرتبہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک لائن کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس طرح کے وباؤں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، عافیت رہے گی۔
تو اب درخواست آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، ہر مسلمان تک پہنچائیں، جیسے کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم کی چاہت ہے، اور انہوں نے اپنی زبان سے اس خواب کو بیان اسی لیے فرمایا ہے کہ ان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ بھی اس کو آگے بڑھائیں کہ سبھی تک اس کا علم ہو اور ہر کوئی اس مرض سے اور ان وباؤں سے بچ سکیں۔ دوستوں، درخواست آپ سب سے کہ اس کی لنک کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور خود بھی عمل کریں اور سب کو اس پر عمل کرنے کہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی عنوان پر۔ اگر آپ نے ہمارا چینل جاء الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر۔